علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز دوستو، بھائیو، عزیزو، اس آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے دوست۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، لیکن دوست تو مومنوں ہی کا ہے۔ اللہ نے سب کو پیدا فرمایا، جس مذہب سے تعلق ہو سب کا خالق ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، لیکن دوست مومنوں کا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست ہے، یخرجوہم من الظلمات الی النور، جو تم کو اندھیریوں سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ دوست کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اندھیروں سے ہمیں بچا کر کے روشنی کی طرف لے جائیں۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کفار کی دوستی دائماً غرض پرستی پر ہوتی ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، کفار کی دوستی دائماً غرض پرستی پر ہوتی ہے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی اپنی غرض چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ بغیر غرض کے کبھی دوستی نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی مقصد ان کا اپنا ہوا کرتا ہے، اسی کی ماتحت ان کی دوستی ہوتی ہے۔ مومن کے باب میں اللہ کہتا ہے المؤمنون، مومن جو ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومنوں کی دوستی جو ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ہوتی ہے کہ میری کوئی ذاتی غرض ہے، ان سے کچھ لینا ہے اس لیے میں دوستی کر رہا ہوں۔ مومن کی غرض یہ ہوتی ہے کہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اسی لیے مومن کی دوستی میں یہ مسئلہ چھپا ہوا ہے کہ ہر مومن دوست کو اپنے دوست کو برائیوں سے بچانا چاہیے۔ جو مومن دوست اپنے مومن دوست کو برائیوں سے نہیں بچاتا، بلکہ اس کی بھی غرض پرستی ہے اور وہ کسی غرض کی تحت دوستی رکھتا ہے، تو اس کی دوستی دنیا کی بنیاد پر ہوئی، حب رسول اور حب اللہ کی بنیاد پر نہیں ہوئی، اللہ کی بنیاد پر نہیں ہوئی۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے من احب، جو آدمی محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، وابغض، اور بغض رکھتا ہے اللہ کے لیے۔ میری دشمنی آپ سے اس بنیاد پر ہے کہ آپ دین پر نہیں چل رہے ہیں، میری دوستی اس بنیاد پر ہے کہ آپ اللہ کے دوست ہیں، آپ دین پر چل رہے ہیں، آپ شریعت پر چل رہے ہیں۔ اس لیے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، یہ حدیث شریف جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی دوستی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ میں اس بنیاد پر آپ سے دشمنی نہ رکھوں کہ میری ذاتی غرض ہے، میں اس بنیاد پر دوستی نہ رکھوں کہ میری ذاتی غرض ہے، میں اللہ کے خاطر رکھوں۔ اسی طرح میں کسی کو کچھ دوں اللہ کے لیے دوں، وَأَعْطَى لِلَّهِ، میرا رب راضی ہو جائے اس لیے میں دوں، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اگر میں کسی کو نہ دوں تو اس میں بھی یہ چھپا ہوا ہو کہ چونکہ یہ خلاف شریعت کام کر رہا ہے اس لیے میں اس کو نہیں دے رہا ہوں۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اللہ کے خاطر میں نہیں دیتا ہوں، میرے ذاتی غرض کی بنیاد پر نہیں۔ اسی لیے آپ غور فرمائیں، نیکی کا مسئلہ ایک ایسا ہے، کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا شریعت پر۔ فلسفہ اسلام امام غزالی کا پڑھو، حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیکی نام ہے اعمال کا، رد عمل کا نہیں۔ اتنا جامع جملہ فرمایا ہے، نیکی نام ہے عمل کا، رد عمل کا نہیں۔ عمل کا مطلب یہ ہے میں آپ کے ساتھ خیر خواہی کروں، یہ نہیں کہ آپ نے میرے ساتھ غلط معاملہ کیا اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ کروں، اس کو نیکی نہیں کہتے، اسلام میں اس کو نیکی کہتے ہی نہیں ہے۔ اگر آج کل کے الفاظ میں اس کو دیکھا جائے
تو نیکی نام ہے ایکشن کا، ریئیکشن کا نام نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایکشن کا نام ہے۔ آج میں اور آپ جو ہیں ہم ریئیکشن پر آ گئے، رد عمل پر آ گئے۔ کیسے مسئلہ ہوا؟ پھوپھی کو اس لیے زکوٰۃ نہیں دوں گا کہ وہ میرے ساتھ حسن تعلق نہیں رکھتی، خالہ کو اس لیے نہیں دوں گا کہ وہ میری بیوی کے عیادت کے لیے نہیں آئی، ماموں کو اس لیے زکوٰۃ نہیں دوں گا کہ وہ میں آیا تو مجھے دعوت نہیں دی، چچا کو اس لیے زکوٰۃ نہیں دوں گا کہ وہ مجھے ملنے نہیں آیا، مصافحہ نہیں کیا مجھ سے۔ یہ ریئیکشن ہے۔ شریعت میں ریئیکشن نہیں ہے، ایکشن ہے۔ نیکی نام ہے عمل کا، رد عمل کا نام ہے۔ پوری شریعت آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ شریعت نے یہ کہا ہو کہ اس نے تیرے ساتھ کوئی غلط معاملہ کیا اس لیے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کر، قطعاً نہیں۔ بلکہ اگر آپ غور فرمائیں، جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی نے برائی کی تم اس کے برابر برائی کر سکتے ہو اس کے ساتھ، اس نے تھپڑ مارا آپ بھی تھپڑ مار دو، کر سکتے ہو۔ لیکن جب عبادت کا مسئلہ آ گیا، روزے کا مسئلہ آ گیا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حدیث قدسی میں اللہ نے یہ کہلوایا کہ تجھے کوئی گالی دے تو تو کہہ دینا انا صائم، میں روزے دار ہوں، میں گالی نہیں دوں گا تجھے۔ کسی نے تمہیں تھپڑ مارا، لڑائی کی، میں نہیں لڑوں گا تم سے۔ کسی نے تمہاری غیبت کی، میں تمہاری غیبت نہیں کروں گا، میں تمہاری برائی نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیں کہ جہاں برائی کا بدلہ برائی سے لینے کو کہا گیا، جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، وہیں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کے اندر آپ کو کسی برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا ہے، آپ کی زبان کو خاموش رکھنا ہے، آپ کو اسے لڑنا نہیں ہے، آپ کو اس کو گالی نہیں دینا ہے، آپ کو اس کی غیبت نہیں کرنا ہے، آپ کو اس کی برائی نہیں کرنا ہے۔ تو شریعت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نیکی نام ہے عمل کا، رد عمل کا نام نہیں ہے۔ ہم جو زکوٰۃ، صدقہ للہ، عطیہ جو کسی کو دے رہے ہیں وہ مخلوق کی رضا کے لیے نہیں دے رہے ہیں، خالق کی رضا کے لیے دے رہے ہیں۔ تو اب دشمن کو دیں تو بھی خالق راضی ہوگا، اور دوست کو دیں تو بھی خالق راضی ہوگا، اپنوں کو دے تو بھی خالق راضی ہوگا، پرایوں کو دے تو بھی خالق راضی ہوگا۔ جس نے مجھ کو دعوت کھلائی اس کو دوں گا تو بھی خالق راضی ہوگا، اور جس نے مجھ کو مصافحہ نہیں کیا اس کو دوں گا تو بھی خالق راضی ہوگا۔ اس لیے کہ رضائے رب مقصود ہے، رضائے مخلوق مقصود نہیں ہے۔ مخلوق کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے۔ تو پھر دنیا کا انسان ہمارے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرے، ہمیں اس کے بدلے میں بجائے ایکشن کے ری ایکشن نہیں کرنا چاہیے، غلط معاملے کے ساتھ اس سے معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہماری شریعت جو ہے نا بڑی جامع ہے۔ میں نے شب برات کے موقع پر ایک بات کہی تھی، میں نے شب برات کے موقع پر کہا تھا کہ یاد رکھو اسلام میں صرف 2 تہوار ہیں، وہ ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لِكُلِّ قَوْمٍ عید وَهَذَا عیدنا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، یہ ہماری عیدیں ہیں، بس ہمارے 2 ہی تہوار ہیں، اور دونوں تہوار کا تعلق دن سے ہے، رات میں کوئی تہوار نہیں۔ اسلام میں رات میں کوئی تہوار ہے ہی نہیں۔ اسلام نے جو تصور ہم کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ رات یا تو عبادت کے لیے ہے یا سونے کے لیے، بس 2 ہی کام کے لیے رات ہے۔ یا تو اللہ نے سونے کے لیے رات دی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس بنایا، بس تم سو جاؤ اندھیرے کے اندر، تمہیں نیند آ جائے، تم دن بھر کے تھکے ہوئے ہو، رات میں آرام کر لو، کیا دور دھوپ رات کو بھی دن کو بھی بھاگتے رہتے ہو، رات میں سو جاؤ۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، یا تو پھر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائکۃ والروح، رات میں تصور عبادت کا دیا گیا۔ یا تو تم سوؤ گے یا عبادت کرو گے، جب سونا ہے یا عبادت کرنا ہے تو رات میں کوئی تہوار ہے ہی نہیں،
کوئی عید ہے ہی نہیں تو پھر شب برات پر غسل کرنا اور نئے کپڑے پہننا اور شب برات میں آنا، یہ کہاں کی دلیل آ گئی؟ یہ رسم ہے۔ اور ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، شریعت میں خرچ نہیں ہے، رسم میں خرچ ہے۔ یہ کچھ اصول میں آپ کو دے رہا ہوں، شریعت میں کہیں خرچ نہیں ہے، رسومات میں خرچ ہے۔ شادی میں شریعت کے ضابطے پر میں نے نکاح کیا، کوئی خرچ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خوب یاد رکھو، جب نکاح کے مسئلے میں تمہاری مہریں کم ہوگی، تمہاری رسومات نہیں ہوگی اور نکاح سستا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ بیٹیوں کی عزتیں بڑھتی چلی جائے گی۔ اور آج مسئلہ کیا ہو گیا ہے؟ جب نکاح مہنگے ہو گئے تو زنا کا دروازہ کھل گیا، چونکہ بچیوں کے نکاح نہیں ہو رہے، اتنے مہنگے نکاح کون کرے گا؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک بچی کے خرچ کے اوپر جو خرچ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ کر دوسرا باپ نہیں خرچ کر سکتا اپنی بچی پر، وہ نکاح نہیں کرا سکتا اپنی۔ اب مارکیٹ میں چلے جائیں، طائفہ کی مارکیٹوں میں اور ان مارکیٹوں میں جہاں عزتیں بیچی جا رہی ہے وہاں آپ کو بے شمار عورتیں، بے شمار بچیاں مسلمان ملے گی، اور ان کا صرف ایک جملہ ہے کہ ہمارے باپ ہم سے نکاح نہیں کر سکا، نکاح نہیں کرا سکا اور ہمارے باپ نے ہم کو بیچ دیا، نتیجتاً آپ آج ہم جو ہیں اس در پر آئے ہوئے۔ اب چلے جائیں، میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس اس کے پروف ہے، میرے پاس اس کے دلائل ہیں، ان پروف اور دلائل کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس مارکیٹ میں چلے جائیں تو آپ کو بے شمار مسلمان بچیاں ملے گی کہ وہ اس لیے وہاں آئی ہوئی ہے کہ ان کی غریبی ان کو وہاں لے آئی، ان کے حالات ان کو وہاں لے آئے۔ تو میرے بھائیوں، نکاح جب سستے ہوں گے، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مہر بھی بہت نہ رکھا جائے۔ آج کل ایک جو رسم پڑی ہے مہر فاطمی کی، عجیب و غریب رسم پڑی ہوئی ہے مہر فاطمی۔ ایک طرف مہر فاطمی آپ دیکھ لیں اور ایک طرف ازواج مطہرات کی مہر دیکھ لیں۔ نبی نے اپنی بیویوں کو کتنی مہر دی ہے وہ آپ دیکھیں، وہ تو اتنی ساری مہر نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی مہر فاطمی کی بنیاد پر بھی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ہر آدمی نہیں دے سکتا ہے مہر فاطمی۔ اس وقت 90,000 روپے ہوتے ہیں، کون دے سکتا ہے 90,000 روپے؟ غریب باپ ہے، وہ کہاں سے دے گا اپنے بچے کے باپ میں 90,000 روپے؟ اسی لیے ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب کے وہاں تو نکاح ہوتے تھے، اگر 20,000 بھی ہوتے تھے تو حضرت فرماتے تھے 10,000 کرو، وہیں کم کراتے تھے۔ فرمایا جتنے نکاح سستے ہوں گے اتنی بچیوں کے نکاح زیادہ ہوں گے، اور جتنے نکاح مہنگے ہوں گے ظاہر سی بات ہے کہ اور غریب بچیاں جو ہیں۔ اسی لیے میں نے اب 6 مہینہ قبل اسٹیٹس کے متعلق ایک بات کہی تھی کہ لوگ اپنی تفریحات کو، اپنے گھومنے کو، اپنے ہوٹل کے دسترخوانوں کو، اپنے ریسٹورنٹ کو، اپنے فلائٹ میں بیٹھنے کو اسٹیٹس پر رکھتے ہیں۔ جہاں کوئی امیر اس کو دیکھ رہا ہے وہاں غریب بچے بھی تو اس کو دیکھ رہے ہیں، ان غریب بچوں کو کہاں نصیب ہوگا؟ وہ دسترخوان اس کو کہاں نصیب ہو؟ وہ فلائٹ میں بیٹھنا اس کو کہاں نصیب ہوگا؟ وہ ریسٹورنٹ میں، وہ ہوٹلوں میں رہنا اس کو کہاں نصیب ہوگا؟ وہ تفریح اور گھومنا اس کو کہاں نصیب ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا جی جلے گا ہم کسی غریب کے دل دکھانے والے بنے، ہم نے کسی کا دل دکھایا۔ جبکہ فقہا تو یہاں تک لکھتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر تم اپنے بچوں کے لیے کچھ فروٹ وغیرہ خرید کر کے لائے اور تمہارا پڑوسی غریب ہے اور تم اس کو نہیں دے سکتے ہو تو اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کر کے کھلاؤ، باہر نہ بھیجو۔ ہو سکتا ہے غریب کا بچہ دیکھے گا، وہ اپنے باپ سے ضد کرے گا اور باپ اس کو کھلا نہیں سکتا سوائے رونے کے، اور کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی میں آپ کو اسلام سمجھانا چاہتا ہوں، اسلام میں خرچ نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ، زکوٰۃ میں خرچ نہیں ہے، زکوٰۃ میں تو یہ ہے کہ ہمارے جیب میں سے نکال کر اپنے ہی دوسرے جیب میں رکھ دیا گیا،
اللہ کہتا ہے دنیا میں تو نے جس کو دیا ہے وہ یا تو تیرے رشتہ دار ہے یا تیرا مسلمان بھائی ہے، یہ دنیا میں تو نے اپنے ایک جیب سے نکال کر دوسرے جیب میں رکھا ہے، اور حق تعالیٰ جل شانہ اس کا بدلہ تجھے دنیا میں بھی عطا کرے گا، آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ یہ خرچ نہیں ہے۔ ہمارے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں جگہ جگہ سنایا کرتا ہوں، شاہ صاحب فرماتے اللہ کی ذات اتنی غیور ہے، اتنی غیور ہے کہ اس کے راستے میں کوئی 1 روپیہ خرچ کرے اسے چین نہیں پڑتا جب تک کہ دنیا میں 100 گنا نہ دے دے۔ یہ وہ ذات، وہ بڑی غیور ذات ہے، وہ کسی کا رتی ہی نہیں ہے، وہ ذات وہ تو خرچ کرنے پر آئی ہے، وہ دینے پر آئی ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے ملعایا میرے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اور فرمایا جب سے کائنات پیدا ہوئی میں کائنات پہ لٹا رہا ہوں، اور سمندر میں اگر سوئی ڈالو اور اس کے ساتھ قطرہ آئے میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ وہ تو لٹا رہا ہے، اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ شریعت میں خرچ کیوں کرائے گا؟ اس لیے شریعت میں خرچ نہیں ہے، رسومات میں خرچ ہے۔ جتنی رسومات ہے، اسی لیے آپ دیکھ لیجئے جتنے شریعت کے مسئلے کو شریعت سے ہٹا کر یا شریعت کے نام پر جس کو مسئلہ بنا لیا، ان تمام مسائل کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس میں خرچ ہے، اس لیے کہ وہ رسم ہے اور رسومات میں خرچ ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حق تعالیٰ جل شانہ وامن والہ کی ذات جو ہے نا، وہ خالق سارے کائنات کی ہے، دوست مومنوں کا ہے، اور اس کی وضاحت خود قرآن میں کر دی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے مومنوں کا۔ اور دوست کیا کرتا ہے؟ دوست کا کام یہ ہوتا ہے کہ تم کو غلط راستے سے بچائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو دوست اپنے دوست کو غلط راستے سے نہیں بچاتا، اس کا مطلب اس کی دوستی غرض کی بنیاد پر ہے۔ خوب سمجھنا، میں اس لیے آپ کو نہیں بچا رہا ہوں کہ میری غرض آپ سے وابستہ ہے، اگر میں آپ کو کہنے جاؤں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے، میرا ہدیہ بن ہو جائے گا، مجھے جو تعاون کرتے ہیں وہ بن ہو جائے گا، دوستی میں انقطاع آ جائے گا، توت ہو جائے گی۔ اس لیے میں آپ کو حق بات نہیں بتاتا ہوں۔ تو جو مومن اپنے مومن دوست کو حق بات نہیں بتاتا، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ مومن جو ہیں آپس میں دوست ہیں، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ جو مومن اپنے دوست کو بھلائی کا حکم نہیں دیتا اور برائیوں سے جو اس کی غلطیاں ہیں اس کو اس سے نہیں روکتا ہے، اور وہ غلط کام پہ چل رہا ہے، اس کو اچھی بات نہیں بتا رہا ہے، تو وہ غرض پرستی ہے، اور غرض پرستی کی بنیاد یہ ہے کہ میرے مفاد آپ سے وابستہ ہے۔ اور سنو، امام غزالی نے اس مسئلے پر لکھا ہے کہ میں اپنے مفاد کی بنیاد پر جب آپ کو حق بات نہیں بتاتا تو میں نے اللہ کی حرمت کو اور احترام کو پامال کیا۔ سنو اگلا جملہ، امام غزالی کہتے ہیں جب میں نے اپنے غرض کے خاطر اللہ کے حرمت و احترام کو پامال کر کے بھلائی کا حکم نہیں دیا اور برائی سے نہیں روکا، تو اللہ خود دوستوں میں بھی آپس میں احترام ختم کروا دیتا ہے۔ بہت گہرا جملہ لکھا ہے امام غزالی نے۔ پھر آپس میں دوستی میں بھی احترام ختم ہو جاتا ہے۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ میں ان کو اگر کوئی حق بات کہنے جاؤں گا تو شاید یہ ناراض ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی جب بے حرمتی ہوئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود اسی کے دل سے میرا احترام نکال دیتا ہے، میرا مقام نکال دیتا ہے، میری عزت نکال دیتا ہے۔ اس لیے اللہ ہمارا دوست ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوا اس آیت سے، انما ولیکم اللہ، اس آیت سے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوا کہ دوست کے پاس مانگنے میں بے تکلفی ہونی چاہیے۔ جو دوست ہوتا ہے نا اس سے تو مانگنے میں بے تکلفی ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم دعا کرو تو عنوان دعا نہ ہو بلکہ اپنے رب سے لینا ہو، باتیں کرنا ہو۔ اس لیے کہ جب وہ دوست ہے ہمارا تو دوست آپس میں باتیں کرتے ہیں، ہمیں بھی اپنے رب سے باتیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے ایک دعا سکھائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ عجیب و غریب دعا امت کو سکھائی، اللہم اجعلنی عندک ولیجا،
اے اللہ تو مجھے اپنا ولیجہ بنا لے۔ ولیجہ، ولیجہ کس کو کہتے ہیں؟ ولج یلجو کا ترجمہ عربی زبان کے اعتبار سے ہوتا ہے رازدار، گھر کا بھیدی۔ ہمارے عام فہم زبان میں ترجمہ کرو تو اس کا ترجمہ ہوگا چولہے تک کا دوست۔ ہم کہتے ہیں نا ہماری دوستی تو ان کے ساتھ چولہے تک کی ہے، یعنی ہم تو ان کے گھر کے رازدار ہیں، بہت دوستی ہے ہماری، یہ ہے ولیجہ کا ترجمہ۔ تو اللہ کے نبی ہم کو دعا سکھا رہے کہ اللہ کو یوں کہو اللہم اجعلنی عندک ولیجہ، اللہ تو ہمیں رازدار بنا لے، ہمیں اپنا بھیدی بنا لے۔ ہمیں، اور بھیدی کس کو بنایا جاتا ہے؟ جو اپنا قریب ہوتا ہے، دور والوں کو نہیں، جو اپنا قریب ہوتا ہے نا اس کو بھیدی بنایا جاتا ہے، اس کو رازدار بنایا جاتا ہے، اس کو گھر کا دوست بنایا جاتا ہے۔ اے اللہ مجھے اپنے گھر کا دوست بنا لے، مجھے اپنے قریب کر لے۔ وجعلنی عندک زلفیٰ، تیرا تقرب دے دے مجھ کو، زلفیٰ قرب، تقرب، تیرا تقرب مجھے دے دے، اور اے اللہ میرا انجام بڑا اچھا بنا دے، وحسن مآب، میرا انجام بڑا اچھا بنا دے۔ اتنی جامع دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم اجعلنی عندک ولیجہ وجعلنی عندک زلفیٰ وحسن مآب۔ اگر عربی میں یاد نہ رہے، ہم اللہ سے کہیں اللہ تو ہمیں اپنا رازدار بنا لے، اپنا بھیدی بنا لے، اپنا جگری دوست بنا لے، اپنا قریبی بنا لے، اور مجھے تیرا تقرب نصیب فرما دے، مجھے تیری قربت نصیب فرما دے، وحسن مآب، اور میرا انجام اچھا بنا دے۔ تو میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا دوست ہے۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا دوست ہے۔ اور سنو، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولایت تقوی کی بنیاد پر آتی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب تقوی آتا ہے نا تو پھر کیا دولت ملتی ہے وہ بھی دیکھو، قرآن سے سمجھو۔ حق تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اللہ نے لفظ فرقان 3 جگہ استعمال کیا قرآن میں۔ نمبر 1 بدر کے باب میں، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان۔ فرقان حق و باطل کا فرق کرنے والا۔ جنگ بدر کے ذریعے سے اللہ نے حق و باطل کا فرق کر دیا، ایسا فرق کر دیا کہ پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو گیا۔ 313 کو کامیابی ملی اور 1000 ناکام ہو گئے۔ اس لیے غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا۔ قرآن کریم کو بھی اللہ نے فرقان کہا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ہم نے تم پر فرقان نازل کیا اس لیے کہ قرآن بھی حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اور ایک بات سنو، باطل مرنے کے لیے آتا ہے، حق کبھی مرتا نہیں، دب سکتا ہے کبھی حالات کی بنیاد پر، لیکن حق مرتا نہیں ہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں لگ جائیں، تاتاریوں کی طاقتیں لگی، چنگیزیوں کی طاقتیں لگی۔ ابھی کسی نے ایک گرجا گھر کا ایک نقشہ رکھا ہے، اس پورے گرجا گھر کو قریباً 1 لاکھ مسلمانوں کے سر سے بنایا گیا، چنگیزوں نے بنایا تھا۔ 1 لاکھ مسلمانوں کے سروں سے جو ایمان نہیں لائے تھے، ان کو قتل کر کر کے ان کی کھوپڑیوں سے پورے دروازے کو بنایا گیا۔ تو کیا اسلام ختم ہو گیا؟ نہ، اسلام ختم نہیں ہوا۔ تاتاریوں کے ظلم پر ختم نہیں ہوا، چنگیزیوں کے ظلم پر ختم نہیں ہوا، بنو امیہ کے ظلم پر ختم نہیں ہوا، اس کے بعد کے حالات میں ختم نہیں ہوا، انگریزوں کے تسلط کی بنیاد پر اسلام ختم نہیں ہوا۔ جبکہ ظلم کا عالم یہ تھا کہ دہلی سے لے کر پنجاب تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جہاں کسی داڑھی والے کی لاش نہ لٹک رہی ہو، اس لیے کہ عالم کی تعریف یہ تھی کہ جبہ پہنے اور داڑھی ہو وہ عالم ہے، چاہے وہ عالم ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو عالم کا لباس دے دیا گیا۔
اور ایک ساتھ 50,000 کے قریب لوگوں کو پھانسی دے دی، تو کیا اسلام مٹ گیا؟ حق کبھی مٹتا نہیں، ہاں دب سکتا ہے۔ حق کی مثال ایسی ہے، قربان جائیے ہمارے بزرگوں نے کتنی پیاری مثال دی کہ سمندر کا پانی جب چلتا ہے نا، ایک بہت بڑی چٹان آ گئی، تو یہ چٹان جو ہے سمندر کے پانی کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتی، بلکہ سمندر کا پانی اس کو کہتا ہے میں تجھ سے ٹکراتا رہوں گا، موقع ملا تو تیرے نیچے سے جاؤں گا، اگر نیچے سے نہیں تو تیری سائڈ سے نکلوں گا، نہیں تو تیرے لیفٹ سے نکلوں گا، اور موقع آیا تو تیرے اوپر سے پھلانگ کر بھی جاؤں گا۔ بس اس چٹان کی مثال باطل کی ہے اور سمندر کے پانی کی مثال حق کی۔ حق جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اپنا راستہ نکال لیتا ہے، اس حق کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ اپنی جگہ۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں نے اس نور اسلام کو بجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ نور ہر دور میں، یہ چراغ ہر دور میں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کم ہوا ہو، کبھی زیادہ ہوا ہو، لیکن یہ بجھ نہیں سکتا ہے، مٹ نہیں سکتا ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام دوام کے ساتھ آیا ہے، ایمان دوام کے ساتھ آیا ہے، یہ قیامت تک رہنے والا ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ ولی ہے، ہمارا دوست ہے، اس سے اس طرح ہمیں دعائیں کرنا چاہیے جیسے اپنے دوست کے ساتھ بے تکلفی میں دعائیں کرتے ہیں، اس طرح اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ تو بہرحال شریعت اسلام کا بڑا فلسفہ ہے، اور ان آیات کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے گا اور اس کورس کو، اس نصاب کو جو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں بنایا ہے، یہ نصاب اور اس کورس کو اس طرح پر ادا کرے گا جس طرح پر اللہ نے فرمایا، جس طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح پر اگر رمضان گزارے گا تو حق تعالیٰ ولایت نصیب فرمائیں گے۔ اور ولایت نام ہے تقوی، اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں حق تعالیٰ جل شانہ نے متقی کے باب میں فرمایا یجعل لکم فرقانا، میں متقی کو فرقان بنا دوں گا۔ فرقان کا معنی ہوتا ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ غزوہ بدر کو فرقان کہا گیا، حق و باطل میں فرق کیا۔ قرآن کریم کو فرقان کہا گیا، حق و باطل میں فرق کیا۔ متقی کو بھی یجعل لکم فرقانہ کہا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے پاس جب تقوی آتا ہے نا تو پھر وہ حق و باطل میں فیصلے کرتا ہے، پھر وہ حق کو پہچانتا ہے، باطل کو پہچانتا ہے، باطل کی تردید کرتا ہے، حق کے اوپر عمل کرتا ہے، حق کو لے کر کے چلتا ہے، باطل کو پیچھے ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست سے بچا کرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کیوں؟ تقوی جب آتا ہے نا تو اللہ قلب میں نور پیدا کرتا ہے، اور جب نور پیدا ہوتا ہے تو پھر حق کو وہ سمجھتا ہے، باطل کو وہ سمجھتا ہے، صحیح راستے کو وہ سمجھتا ہے، غلط راستے کو وہ سمجھتا ہے۔ اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں حق اور باطل کو۔ اسی لیے یہ اور بات ہے کہ وہ جاننے کے باوجود دھوکہ کھا لیں، وہ حقیقت میں دھوکہ نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر کے اس نے اپنا لیا ہے، ورنہ اس کا دل اندر سے کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ تعالی، مومن کی عقل سے بچو، مومن کی فراست سے بچو، مومن کی سمجھ سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس تقوی ہوا کرتا ہے۔ تو حق تعالی جس کو تقوی نصیب کرتا ہے اس کو فرقان عطا فرماتا ہے، یعنی حق و باطل کی تمیز عطا فرماتا ہے، ظاہر اور باطن کو پہچانتا ہے، گناہ اور نیکیوں کو وہ پہچانتا ہے، اور اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کو وہ پہچانتا ہے، وہ دنیا کے نور اور ظلمات کو پہچانتا ہے، وہ گناہ اور نیکی کو جانتا ہے، وہ اس کے درمیان فرق کرتا ہے۔ یہ تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اور جب انسان کے پاس تقوی نہیں ہوتا ہے نا تو پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نیکی کو گناہ سمجھتا ہے، گناہ کو نیکی سمجھتا ہے۔ جب تقوی نہیں ہوتا ہے نا تو حق باطل نظر آتا ہے، باطل اس کو حق نظر آتا ہے، معاصی اس کو گناہ جو ہے وہ نیکی نظر آتی ہے، اور نیکی اس کو گناہ نظر آتا ہے۔ ایمانی اعمال اسے کفر نظر آتے ہیں، اور کفر اس کو ایمان نظر آتا ہے۔ قرآن کریم سے اس کی مثال اگر ہم سمجھے تو وہ منافقین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے،
حق تعالیٰ نے جب ان کو یہ فرمایا کہ آمنو کما آمن الناس، تم ایسے ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، یہاں الناس بمانا صحابہ ہے، جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں نا ویسے تم ایمان لے آؤ. تو انہوں نے کیا کہا؟ کما آمن السفہاء، صحابہ کو بیوقوف کہا انہوں نے. یہ بیوقوف لوگوں کی طرح ہم ایمان لائے؟ یہ تو بیوقوف ہیں سارے. یہ کاروبار چھوڑ دیا، دھندے چھوڑ دیے، کھیتی باڑی چھوڑ دی، دکان چھوڑ دی اور لگ گئے ہیں تمہارے پیچھے، محمد کے پیچھے. یہ تو بیوقوف لوگ ہیں. کیا ہم ان کی طرح ایمان لائے؟ جو صحابہ نیک تھے، جو عقل مند تھے، جن میں فراست تھی، جن میں شعور تھا، جن میں سوجھ بوجھ تھی، جنہوں نے 307 بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو مانا تھا، ان کو یہ لوگ بیوقوف کہنے لگے اور خود منافق ہے اور اپنے آپ کو حق پر کہنے لگے. یہ مسئلہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ان کے گناہوں کے نتیجے میں، ان کے اندرونی ظلمات کے نتیجے میں، ان کی تقوی نہ ہونے کے نتیجے میں رب کریم نے ان کے لیے فیصلہ فرمایا کہ ان کو حق باطل نظر آنے لگا اور باطل حق نظر آنے لگا، ایمان کفر نظر آنے لگا، کفر ایمان نظر آنے لگا، گناہ نیکی نظر آنے لگا اور نیکی اس کو گناہ نظر آنے لگا. آج بھی کچھ ہمارا یہی حال ہے کہ ہمارے پاس چونکہ تقوی نہیں ہے اسی لیے کبھی ہم غیبت کو حلال سمجھ لیتے ہیں، جھوٹ کو حلال سمجھ لیتے ہیں، برائی کرنے کو حلال سمجھ لیتے ہیں، کسی کی عزت لینے کو حلال سمجھ لیتے ہیں. بنیاد کیا ہے؟ تقوی نہ ہونے کی بنیاد پر جو گناہ ہیں وہ ہمیں اچھے نظر آ رہے ہیں. اور نماز ہے، دینداری ہے، تقوی ہے، ورع ہے، پرہیزگاری ہے، اپنے زبان کو بچانا ہے، یہ ہمیں برا نظر آ رہا ہے. حق تعالیٰ جل شانہ رمضان میں یہی تقوی ہم کو دینا چاہتا ہے. اس کورس، اس سلیبس، اس نصاب کے ذریعے سے کہ رات میں تراویح پڑھو. اور حضرت مولانا عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ عجیب و غریب ہے کہ تراویح میں آپ کو اللہ کا قرب اتنا نصیب ہوتا ہے کہ تقرب رب کے 40 ذریعے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ 20 رکعت میں ہم 40 سجدے کرتے ہیں. 1-2 سجدے نہیں ہیں، 40 سجدے ہم کر رہے ہیں. اور ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود، بندہ جو ہے نا وہ اپنے رب سے سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے. اسی لیے اس کی کبریائی، اس کی بلندی، اس کے علو شان کو سجدے میں بیان کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے باب میں ایک عجیب و غریب حکمت لکھی ہے. فرمایا کہ جب روزہ کی وہی دنیا میں آئی، زکوٰۃ کی وہی دنیا میں آئی، حج کی وہی دنیا میں آئی، ساری عبادتیں دنیا میں دی گئی، تو نماز میں ایسی کیا شان تھی کہ اس کے لیے اسپیشل سفر کرایا. فرمایا یہ سفر کوئی نماز کے لیے نہیں ہوا تھا، سفر تو اللہ تعالیٰ اس خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچا مقام دینا چاہتا تھا، اس لیے سفر کرایا. تو پھر نماز کیسے مل گئی؟ فرمایا جب اللہ کی قربت نصیب ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دربار رب کے اندر، تو اللہ کے نبی کے دل پر ایک خیال گزرا کہ اللہ مجھے جو یہ مقام یہاں ملا ہے کہ فکان قاب قوسین او ادنی، 2 کمانوں کے برابر کا فاصلہ رہ گیا اپنے رب کے ساتھ، میں اتنا قریب تجھ سے ہو گیا، میری امت کو یہ مقام کب ملے گا؟ ہر شفیق باپ کو اپنی اولاد یاد آتی ہے، مسلم مسئلہ ہے. ہر شفیق باپ کو اپنی اولاد اچھی جگہوں پر یاد آتی ہے. ہر شفیق استاذ کو اپنا شاگرد یاد آتا ہے کہ مجھے یہ مقام ملا ہے، میرے شاگرد کو کب ملے گا؟ تو پھر نبی علیہ السلام سے بڑھ کر شفیق باپ کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر شفیق استاذ کون ہو سکتا ہے؟ آپ کو جب قربت ملی ہے، اللہ کی تقرب ملا ہے، نزدیکی ہوئی، 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، تو آپ کے دل پر خیال گزرا کہ اللہ اتنا اونچا مقام جو تیری قربت کا مجھے ملا وہ میری امت کو کب نصیب ہوگا؟ علیم بذات الصدور نے نبی کی اس بات کو جان کر کے نماز عطا فرمائی اور فرمایا کہ میرے محبوب، میں تجھے اور تیری امت کو ایک عمل دیتا ہوں، جب تیری امت اس عمل کو کرے گی اور سجدے میں جائے گی تو تیری امت کو وہی تقرب نصیب ہوگا جو تجھے اس وقت میرے سے نصیب ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج میں تقرب نصیب ہوا،
بندوں کو سجدے میں وہی نصیب ہوتا ہے۔ جب سجدے میں اللہ کا اتنا تقرب اور اتنی قربت اور اتنی نزدیکی نصیب ہو جاتی ہے تو پھر تراویح میں ہم نے 40 سجدے کیے۔ آپ انداز لگائیں کہ 40 سجدوں میں کتنا تقرب اللہ کا نصیب ہوا، بشرطے کہ ہم نے اس سجدے کو تقرب رب کا ذریعہ سمجھا ہو، تھکاوٹ کا ذریعہ نہ سمجھا ہو، اکتاہٹ کا ذریعہ نہ سمجھا ہو، بلکہ تقرب رب کا ذریعہ سمجھا ہو، تو یقیناً ہمیں ان سجدوں کے ذریعے سے اپنے رب کا تقرب نصیب ہوتا ہے۔ حق تعالی جل شانہ ان رمضان کی ان عبادتوں کے ذریعے سے، میں نے کل بھی کہا تھا کہ ولایت نصیب فرما دے، اور دوبارہ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ولایت نصیب فرما دے، اور ولایت نام ہے تقوی کا، اور تقوی جب نصیب ہوتا ہے تو الفارق بین الحق والباطل ہو جاتا ہے، حق و باطل کے درمیان وہ فرق کرنے والا ہو جاتا ہے، پھر کھرے اور کھوتے کو وہ پہچانتا ہے، وہ نور بصیرت اللہ عطا فرماتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، چلتے چلاتے میں جب ابھی آ رہا تھا تو مضمون پر غور کرتے ہوئے ایک بات ذہن میں آئی کہ اللہ بصارت تو سب کو دیتا ہے لیکن بصیرت اپنے مخصوص لوگوں کو دیتا ہے۔ خوب یاد رکھیں، بصارت کا معنی ظاہری آنکھ، یہ تو ماننے والے کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والے کو بھی دیتا ہے، پتھر کے پجاری کو بھی آنکھیں دیتا ہے، غلط راستوں پر چلنے والوں کو بھی دیکھا ہے۔ بصارت اور ظاہری آنکھ جو ہے نا وہ اللہ سب کو نصیب کرتا ہے، لیکن باطنی آنکھ جس کو بصیرت کہا جاتا ہے، جس کو فرقان کہا جاتا ہے، الفارق بین الحق والباطل کہا جاتا ہے، جو تقوی کی وجہ سے ملتا ہے وہ اپنے مخصوص کو ملا کرتا ہے، متقیوں کو ملتا ہے، ولیوں کو نصیب ہوتا ہے۔ حق تعالی بصیرت ہر ایک کو نہیں دیا کرتا۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں بصیرت نصیب فرما دے اور مقام ولایت نصیب فرما دے، مقام تقوی نصیب فرما دے، اور حق تعالی اپنا تقرب عطا فرما دے اور اپنا اتنا مقرب بنا دے، اتنا مقرب بنا دے کہ ہم آپ کے ولیجہ بن جائیں، ہم آپ کے قریب ہو جائیں، ہم آپ کے رازدار بن جائیں، ہم آپ کے بھیدی بن جائیں، اور ایسے بھیدی بن جائیں کہ اللہ ہمارے دلوں پر الہام کرتا ہو جائے، اور ہمارا قلب جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرح تجلی گاہ بن جائے۔ جیسے کعبۃ اللہ پر تجلی اترتی ہے، اسی طرح رب کریم ہمارے قلوب پر بھی اپنی تجلیوں کو نازل فرما دے۔ یہ سب کا سب اسی رمضان سے ملے گا۔ اسی رمضان کو اگر ڈھنگ سے گزارا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ حق تعالی ہم تمام کو رمضان کے اس نصاب کو، اس سلیبس کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اجعلنا عندک ولیجا واجعلنا عندک زلفا وحسن مآب۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا۔ اللہم ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ اللہم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولاحبابنا ولمن اوصانا ولمن حق علینا بالدعاء، واغفر اللہم لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات یا قاضی الحاجات۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مبارک مہینہ جو رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما۔ ہماری نماز تراویح کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما۔ اے اللہ خیرات کو قبول فرما۔ اے اللہ لوگوں کے مصائب اور مسائل کو حل فرما۔ جو پریشانیوں میں مبتلا ہے اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما، اور ہر ایک کے لیے اللہ آپ کی طرف سے فیضان کے راستے کھول دے، رحمتوں کے راستے کھول دے۔ اے رب تو ہی دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ تیری طرف سے ہر طرح کے مصائب اور پریشانیوں کے راستے کھول کر
تمام طرح کے آرام کے راستے حل فرما دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔